أشهد أن لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اس آیت مبارکہ میں جو ہمارے پیارے نبی کا اپنی امت کے ساتھ تعلق ہے، اس تعلق کی حقیقت اور نوعیت کو واضح کیا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے ساتھ تعلق کیسا ہے. 4 چیزیں بیان ہوئی ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس ایسا رسول آیا ہے جو تم ہی میں سے ہے. تم ہی میں سے مراد یا تو عرب اور قریش میں سے، کیونکہ اس وقت اس آیت کریمہ کے مخاطب قریش مکہ تھے، یا اس سے مراد عموم انسانیت ہے. وہ ایک بشر ہے، ایک انسان ہے، کوئی نور کی مخلوق نہیں ہے، نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ کوئی جن ہے،
بلکہ تمہیں میں سے ہے. جس طرح تم ایک بشر ہو تو وہ رسول بھی ایک بشر ہے. دوسرا تعلق یہ ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، کہ ہر وہ چیز جو تمہیں پریشان کرے، تمہیں دکھ دے، وہ میرے پیغمبر پر بڑی شاق اور گراں گزرتی. تمہاری تکلیف سے میرا نبی پریشان ہوتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے. اس کا دل امت کے درد سے بھرا ہوا ہے. اور حریص علیکم، یہ تیسرا تعلق ہے کہ وہ تمہاری ہدایت کا حریص ہے. یہ اس کی دلی خواہش ہے کہ امت کا ایک ایک فرد ہدایت قبول کر لے اور دین اسلام میں داخل ہو جائے. اس امت کی کوئی مرد یا عورت جہنم کا ایندھن نہ بنے، بلکہ اسلام قبول کر کے اللہ تعالیٰ کی جنت کی مہمان نوازی حاصل کر لیں. تبھی وہ پوری رات امت کی ہدایت اور امت کی نجات کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. اور ایک رات تو آپ نے ایسی گزاری کہ صرف 2 شخصیتوں میں سے ایک کے لیے ہدایت کی دعا کی کہ یا ہشام کا بیٹا عمر دے دے، ابو جہل ہے، یا پھر خطاب کا بیٹا عمر دے دے. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی اور عمر ابن خطاب کو ہدایت سے مشرف فرما دیا اور ان کا اسلام قبول کر لینا یہ دین کی بڑی تقویت اور مضبوطی کا باعث ہو گیا. تقریباً آدھی دنیا کے فاتح بن گئے اور قیصر و کسریٰ کی کمر توڑ دی. اور چوتھا تعلق یہ ہے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ، کہ مومنوں کے ساتھ میرا رسول رؤوف الرحیم ہے، بڑا محبت کرنے والا، بڑا رحم دل. رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. یہاں تھوڑا سا اشکال کچھ لوگ پیش کرتے ہیں کہ رؤوف الرحیم تو اللہ تعالیٰ کے نام ہے. یہ نام نبی پر کیوں بولے گے؟ اللہ رؤوف الرحیم ہے تو نبی کو رؤوف الرحیم کیوں کہا گیا؟ اس تعلق سے بہت سے ذہنوں میں مغالطے آتے ہیں اور وہ نبی کو ربوبیت کا مقام دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ انتہائی فحش قسم کی غلطی ہے. یہ ناموں کا لفظی اشتراک ہے، حقیقی اشتراک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بھی رؤوف الرحیم ہے اور اللہ کے رسول کو بھی رؤوف الرحیم کہا گیا، مگر اللہ رب العزت ایسا رؤوف الرحیم ہے جیسا اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہے. اور رسول ایسا رؤوف الرحیم ہے جیسے ایک مخلوق یا رسول کے شایان شان ہے. یہ محض لفظی اشتراک ہے، لیکن دونوں کی جو معنوی حقیقت ہے وہ جدا جدا ہے.
تشبیہ نہیں ہے. اس کو آپ یوں سمجھیں کہ آیت الکرسی میں اللہ پاک کا فرمان اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالی الحی ہے، زندہ. تو زندہ آپ بھی ہیں. اللہ تعالی صفت حیات سے متصف ہے. تو صفت حیات تو ہم سب میں موجود ہے. ہم زمین پر چل پھر رہے ہیں، زندہ ہیں. تو یہ محض ایک لفظی اشتراک ہے. اللہ تعالیٰ کیسا حی ہے، کیسا زندہ ہے، جیسا اس ذات سبحانہ و تعالیٰ کے لائق ہے. اور مخلوق کیسی زندہ ہے، جیسا مخلوق کے لائق ہے. اب اللہ تعالیٰ کی زندگی لے لیجیے، وہ ایسا زندہ ہے کہ اس پر کبھی عدم نہیں تھا، ہمیشہ سے ہے. کیا مخلوق ایسی زندہ ہے کہ کبھی کسی انسان پر عدم نہ آیا ہو، وہ کبھی معدوم نہ ہوا ہو، ہمیشہ سے موجود ہو؟ اور اللہ تعالیٰ ایسا زندہ ہے کہ اسے کبھی فنا نہیں ہوگا، موت نہیں آئے گی. تو کیا مخلوق کی زندگی بھی ایسی ہے؟ نہیں، مخلوق کی زندگی تو 10 20 50 سال 100 سال کی ہوگی. اور یہ 100 سال بھی مختلف تغیرات کے شکار ہوں گے. کبھی صحت، کبھی مرض، کبھی فقر، کبھی تونگری، کبھی رونا، کبھی ہنسنا، کبھی راحت اور کبھی پریشانی، کبھی حادثات اور کبھی عافیت. یہ مخلوق کی زندگی. جبکہ خالق کائنات کی ایسی حیات ہے جو ہر لحاظ سے کمال ہی کمال ہے. یہ صفات کا لفظی اشتراک ہوتا ہے. وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. تو سننا اور دیکھنا مخلوق کا کام بھی ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں. تو کیا یہاں تشبیہ بن رہی ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ایسا سمیع اور ایسا بصیر ہے، ایسا سننے والا اور دیکھنے والا جو اس کے شایان شان ہے. ہم بھی سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کتنا، جتنا ہمارے لائق ہے. ام المومنین فرماتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا، جب خولہ نامی عورت اپنا کیس لے کر صبح صبح آئی، جس کے شوہر نے اس سے اظہار کر لیا تھا کہ تو میرے لیے میری ماں جیسی ہے، جس کو جاہلیت کے دور میں طلاق شمار کیا جاتا تھا اور دین اسلام میں اس کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. اب نبی علیہ السلام کے کان میں باتیں کر رہی. چھوٹا سا کمرہ تھا، میں بھی وہاں موجود تھی. ایک حرف نہ سن سکی، بس ایک خسر خسر کی آوازیں آ رہی تھی. ایک لفظ میرے کانوں میں نہ پہنچ سکا. اٹھتے اٹھتے یہ بات میں نے سنی کہ میرے مسئلے کا حل اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کا حل اتارے گا اور پیش فرمائے گا. ابھی وہ نشست جاری تھی، وہ خاتون بھی وہیں تھی، نبی علیہ السلام وہاں تشریف فرما تھے. جبریل امین آ گئے. 28ویں پارے کی پہلی آیت، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی ساری باتیں سن لی. سبحان اللہ، اسی کمرے میں عائشہ صدیقہ موجود ہے، چھوٹے سے کمرے میں، ایک لفظ نہ سن سکی. اور رب کائنات نے لاکھوں کروڑوں میل کے فاصلے پر عرش معلیٰ پر
اس کی ساری باتیں سن لیں. کوئی تشبیہ کا شائبہ ہے؟ یعلم دبیب النملۃ السوداء فی الصخرۃ السماء وفی اللیلۃ الظلماء. کالی رات ہو اور کالے رنگ کا پہاڑ ہو اور کالے رنگ کی چیونٹی ہو جو پہاڑ کی اندھیری تہہ میں چل رہی ہو، اللہ اپنے عرش میں اس چیونٹی کو دیکھتا بھی ہے اور اس کے چلنے کی آواز کو سنتا بھی ہے. کوئی تشبیہ کا شائبہ ہے؟ یہ محض لفظی اشتراک ہے. اس کی ایک مثال یوں لے لیجیے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اعددت فیہا لعبادی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے جنت میں اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی دل پہ ان کا تصور ہوا. مانا جنت کی نعمتیں نہ کسی نے دیکھی ہیں، نہ کسی نے سنی ہیں، بلکہ دلوں پر تصور تک نہیں. اب قرآن اٹھائیے، احادیث دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کن نعمتوں کا ذکر کیا؟ انگوروں کا، انار کا، کھجوروں کا. تو کہ آپ نے دیکھے نہیں ہیں؟ انگور آپ نے نہیں دیکھے، انار آپ نے نہیں دیکھے، کھجوریں آپ نے نہیں دیکھی. کیلے کا ذکر ہے، کیلے آپ نے نہیں دیکھے، سب دیکھیں. پھر یہ تضاد نہیں ہے؟ نہیں، تضاد نہیں، یہ لفظی اشتراک ہے. اللہ تعالیٰ اگر کیلوں کا، اناروں کا، کھجوروں کا ذکر ایسے الفاظ سے کرتا جو آپ سمجھ ہی نہ پاتے تو جنت کا شوق آپ کے اندر کیسے پیدا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے الفاظ وہ لیے جن کا فہم ہمارے لیے ممکن ہے، مگر جنت کی نعمتوں کی لذت وہ ہوگی جو جنت کے شایان شان ہے. یہ پھل دنیا میں موجود ہیں مگر ان کا ذائقہ، ان کی لذت دنیا کے لائق ہے. مگر یہ پھل جنت میں ہوں گے کس شکل میں اللہ بہتر جانتا ہے، مگر ان کا ذائقہ اور ان کی لذت کیسی ہوگی اس کا انسان تصور تک نہیں کر سکتا. تو اس قسم کے نصوص میں لفظی اشتراک ہوتا ہے تاکہ ہمارے لیے وہ قابل فہم ہو جائے. اللہ تعالیٰ غفار ہے، تواب ہے، معنی بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا. اپنی صفت کو اگر وہ ایسے الفاظ سے ذکر کرتا جن کو ہم پہچان ہی نہ پاتے، سمجھ ہی نہ پاتے، تو کون توبہ کرتا؟ اللہ تعالیٰ سے کون معافی مانگتا؟ اب توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا تعارف ہے، معرفت حاصل کہ وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے. تو اس قسم کے الفاظ اگر کسی مخلوق پر استعمال ہوتے ہیں تو محض وہ لفظی اشتراک ہے، حقیقی نہیں. حقیقی معنی مختلف ہوتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وہ ایسی ہے جیسی اللہ کے لائق ہے اور اس کی شایان شان، اور جو مخلوق کی صفت وہ ایسی ہے جیسی مخلوق کے لائق اور شایان شان. باہر کے اس آیت کریمہ میں وہ درد مذکور ہے جو اللہ کے پیارے پیغمبر کے دل میں اپنی امت کے تعلق سے تھا. اس درد کو ہم دو مثالوں سے مزید واضح کرنا چاہتے ہیں. ایک نبی علیہ السلام کی حدیث، لکل نبی دعوت مستجابہ قد دعا بها وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي یوم القیامہ. اللہ رب العزت نے ہر نبی کو اپنے اپنے دور میں اختیار دیا کہ ایک دعا جو چاہے مانگ لو، میں قبول کر لوں. اس کے قبول کرنے کی پوری ضمانت ہے، پورا وعدہ ہے، جو چاہو مانگ لو. ہر نبی وہ دعا کر چکا ہے، وہ حق استعمال کر چکا ہے. وہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ نبی نے کیا کیا دعا کی. جب میری باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے یہی اختیار مجھے بھی دیا
کہ آپ بھی کوئی دعا جو چاہے مانگ لیں ہم عطا فرما دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان اختبأت دعوتی، میں نے اپنی دعا کا حق استعمال نہیں کیا، چھپا لیا اس کو ذخیرہ کر لیا تاکہ وہ حق میں دنیا کی بجائے قیامت کے دن استعمال کروں۔ قیامت کے دن کیا کروں گا؟ شفاعت لامتی یوم القیامہ، شفاعت کے ذریعے اپنی امت کو بخشواؤں گا۔ دنیا میں وہ حق استعمال نہیں کیا، حالانکہ دنیا میں آپ پر بعض موقع بڑے خطرناک آ گئے تھے۔ جنگ احد میں تقریباً دشمن آپ کو گھیر چکے تھے اور آپ اس پہاڑ کی ایک گھاٹی میں نڈھال ہو کر گر گئے، تو آپ چاہتے تو وہ حق استعمال کر لیتے۔ وادی طائف میں آپ پر پتھروں کی بوچھاڑ کی گئی، پورا بدن لہو لہان ہے، کپڑے سرخ ہو گئے، اور اس وقت ایک گمبھیر صورتحال بن گئی، اس قدر پتھر آپ کو مارے گئے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس طرف میرا منہ تھا اسی طرف میں بھاگ پڑا۔ کرن الثعالب ایک جگہ ہے جہاں میں جا کر رکا، اوپر فرشتے بادلوں کا سایہ کر رہے تھے، پہاڑوں کے فرشتے سامنے موجود تھے، اور کہا کہ آپ اشارہ کر دیجئے، ہم پورے اہل طائف کو ان پہاڑوں کے بیچ پیس کے رکھتے۔ وہ بھی خطرناک صورتحال تھی، آپ چاہتے تو دعا کا حق استعمال کر لیتے، لیکن نہیں کیا، بلکہ جس قوم نے آپ کو پتھر مارے اس کے لیے دعا کی۔ یہ بھی اس امت کے درد کی دلیل ہے۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، کہ یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، اس کو علم نہیں ہے، میری قوم کو معاف کر دے، جو انہوں نے زیادتی کی، پتھر مارے، ان کو علم نہیں ہے۔ یہ امت کا درد ہے۔ یہ ایک مثال کہ پیارے پیغمبر نے اپنی دعا کا حق دنیا میں استعمال نہیں کیا، بلکہ اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لیا تاکہ امت کی شفاعت کر سکیں اور شفاعت کے ذریعے امت کو بخشوا سکیں۔ جب شفاعت کی بات چلی ہے تو بات مکمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ شفاعت اہل توحید کا حق ہے، کیونکہ آپ کا فرمان ہے وَهِيَ نَائِلَةٌ لِمَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ جو میری قیامت کی شفاعت ہے، یہ سن لو، یہ کس کو حاصل ہوگی، کس کو نصیب ہوگی؟ صرف اس شخص کو جس کی موت توحید پر آئے، جس نے کبھی شرک نہ کیا ہو، اور شرک اگر ہو گیا تو اس سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے پوری صلح کر چکا ہو، اور پھر مرتے دم تک توحید پر قائم رہے، اس کی شفاعت کروں گا۔ تمہارے ذہنوں میں کوئی نظریہ ہو اگر تو اس کو کھرچ کر پھینک دو۔ یہ شفاعت صرف انہی لوگوں کا حق ہے جنہوں نے توحید کو سمجھا، توحید کو اپنایا، جس کی دوسری دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جو قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے بہرہ مند ہوں گے، مستفید ہوں گے، فیض اٹھائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، کہ میری شفاعت کا حق صرف ان لوگوں کو نصیب ہوگا جنہوں نے اس کلمہ توحید کو قبول کر لیا، لا الہ الا اللہ کو، اور قبول کیسے کیا؟ خالصا من قلبہ، اپنے دل سے خالص اور مخلص ہو کر۔ یعنی خالص اور مخلص ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کلمے کو سمجھا اور سمجھ کر پورے اخلاص کے ساتھ، کسی ملاوٹ کے بغیر
اس کو مان لیا اور قبول کر لیا، توحید پر ڈٹا رہا اور جمع رہا، قائم رہا، اسے میری شفاعت کا جو حق ہے وہ حاصل ہوگا۔ تو یہ احادیث بھی اس درد کو اجاگر کرتی ہیں جو ہمارے پیارے پیغمبر کے دل میں اپنی امت کے تعلق سے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری دن چل رہے تھے، آپ نے 3 کام کیے۔ ایک، میدان احد میں گئے جہاں 70 صحابہ دفن تھے، ان کے لیے جا کر دعا کی، اور یہ شہدائے احد کی تدفین کے تقریباً 9 سال بعد یہ واقعہ ہوا، اور آپ نے جا کر ان کے لیے دعا کی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ یہ دعا کرنا یہ تودیع للاموات، آپ نے فوت شدہ لوگوں کو الوداع کہہ دیا۔ یہ اس کی ایک علامت تھی کہ آپ کی امت کے جو لوگ فوت ہو چکے انہیں الوداع کہنا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر قائم کیا اور صحابہ کو کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ یہ تودیع للاحیاء، یہ زندہ لوگوں کو الوداع کہنا تھا۔ فوت شدگان کو بھی الوداع کہہ دیا، اور جو آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ موجود تھے، زندہ تھے، انہیں بھی آپ نے منبر پر چڑھ کے نصیحتیں کی، وہ انہیں بھی آپ الوداع کہا، کیونکہ آپ کی زندگی کے آخری ایام چل رہے تھے۔ اس موقع پر آپ نے ایک جملہ کہا کہ اود ان نرى اخواننا، آج میری خواہش ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں، اپنے بھائیوں سے ملوں۔ اور بعض احادیث میں اشتقنا الی اخواننا، آج بھائیوں سے ملنے کا شوق پیدا ہو رہا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا السنا اخوانک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم بھی تو آپ کے بھائی ہیں۔ فرمایا کہ انتم اصحابی، تم میرے صحابی ہو، بھائی تو ہو ہی، تمہارا درجہ ایک درجہ اوپر ہے، زائد ہے، کہ تم بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ صحابی بھی ہو۔ بھائی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، کہ سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اخوت تو ہے ہی ہے، مگر تم اخوت سے بڑھ کر ہو، اور وہ صحابیت ہے۔ تمہیں اخوت کے ساتھ ساتھ صحابیت کا شرف بھی حاصل ہے۔ تو پھر آپ کے بھائی کون ہیں؟ کن بھائیوں سے ملنے کا شوق پیدا ہو رہا ہے؟ کن بھائیوں کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہو رہی ہے؟ فرمایا کہ اخوانی الذین لم یأتوا بعد، میرے بھائی وہ ہیں جو اب تک آئے نہیں ہیں، اب تک پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہوں گے، آتے رہیں گے قیامت تک۔ اور فرمایا کہ آمنوا بی ولم یرونی، مجھ پر بن دیکھے ایمان لائیں گے۔ بن دیکھے، جو ایمان بالغیب کی بڑی اعلیٰ صورت ہے، بن دیکھے ایمان لائیں گے۔ یہ درد اللہ کے پیارے پیغمبر کے دل میں امت کے ان افراد کے تعلق سے بھی تھا جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے، آئندہ آنے والے ہیں۔ اس میں میں آپ سب داخل اور شامل ہیں۔ شرط یہ کہ ہم آپ کے فرما بردار بن جائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی فارضکم علی الحوض، اب آج تو ان سے ملاقات ممکن نہیں ہے، مگر میں حوض کوثر پہ ان کا انتظار کروں گا، وہاں ملاقات ہو جائے گی۔ آج تو ممکن نہیں ہے، اور پھر دنیا سے چل چلاؤ کا وقت ہے، تو ان سے حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی، وہاں ان کا انتظار کروں، ان سے پہلے پہنچ جاؤں گا اور ان کے آنے کا انتظار کروں گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہمیں آپ نے دیکھا ہے، ہمیں پہچان جائیں گے، انہیں کیسے پہچانیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہم یاتون یوم القیامہ غرا محجلین من آثار الوضوء کما یعرف الرجل خیلہ الغرہ بین الدہم البہم. میری امت کے لوگ آئیں گے قیامت کے دن، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. جو نمازیں پڑھتے تھے، وضو کرتے تھے، گرمی ہو سردی ہو، نہ گرم پانی کی پرواہ نہ سرد پانی کی پرواہ، بڑے مخلص تھے اور وضو کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو صلح دے گا، اور میری امت کا تمیز ہے یہ کہ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں. تو فرمایا کہ ساری امتوں کے بیچ میں سے میں اپنی امت کو پہچان لوں گا. جیسے ہزاروں کالے گھوڑے کھڑے ہوں اور ان میں ایک سفید گھوڑا ہو، وہ پہچانا جاتا ہے، وہ الگ ہی ہوتا ہے. اس طرح تمام امتوں کے بیچ میں اپنی امت کے لوگوں کو پہچان لوں گا. مگر میری امت کے لوگ کچھ حوض کوثر کی طرف آئیں گے، لَيُزَادُنَّ رِجَالٌ مِّنْ أُمَّتِي لَيُزَادَنَّ رِجَالٌ مِّنْ أُمَّتِي مِنْ حَوْضِي. یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ میری امت کے کچھ لوگوں کو حوض کوثر سے دھتکارا جائے گا، دھکے دے دے کر دور کیا جائے گا. کما یزاد البعیر الضال، جیسے بھٹکے ہوئے اونٹ کو آپ اپنے کھیت سے دھکے دے کر نکال دیں. اونٹ کسی کا ہو اور آپ کے کھیت میں وہ داخل ہونا چاہے تو اس کو آپ ہانک کر نکال دیتے ہیں. اس طرح میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے، ان کو نکال دیا جائے گا. میں کہوں گا ہلم ہلم، ان کو آنے دو، کیوں روکا ان کو، کیوں دھکے دیے جا رہے ہیں؟ تو مجھ سے کہا جائے گا انہم بدلوا بعدک، یہ وہ لوگ ہیں، آپ کی امت کے افراد تو ہیں مگر آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین کو تبدیل کر دیے، نئے نئے شوشے چھوڑے، نئی نئی باتیں دین میں شامل کر دی، دین کے نام سے اضافے کیے، بدعات کے مرتکب ہوئے. یہ وہ لوگ ہیں. تو میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی، جن لوگوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا بدعات کے ذریعے، انہیں مجھ سے دور کر دیا جائے، ہٹا دیا جائے. چنانچہ یہ پوری حدیث صحیح مسلم کی. تو اس میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں جو درد تھا اپنی امت کے سارے افراد کے لیے، حتیٰ کہ جو آنے والے ہیں وہ بھی آپ کو یاد ہے، ان سے ملاقات کا بھی شوق ہے کہ کاش میں ان کو دیکھ لوں. اتنے اصحاب بصیرت لوگ، اتنے عظیمت والے لوگ کہ مجھ پر بن دیکھے ایمان لے آئیں گے. اور وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ بھی مجھ سے ملنے کے لیے اپنی جان مال اولاد سب کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ان کے دل میں بھی خواہش ہوگی کہ یا اللہ ہمارا مال لے لے، ہماری آل اولاد لے لے، ایک دفعہ اپنے پیارے پیغمبر کے دیدار کا شرف عطا فرما دے. مگر یہ سارا معاملہ تبھی پورا ہوگا جب ہم اس محسن نبی کے حقوق پورے کریں گے. یہ حقوق کا معاملہ باقی ہے. محبت دعووں یا نعروں کا نام نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث اس موقع پر بڑی قابل ذکر بھی اور قابل غور بھی ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ آپ نے اپنی وفات سے چند دن قبل یہ فرمایا تھا کہ ترکتکم علی البیضاء لیلھا ونہارھا سواء لا یزیغ عنہا الا ہالک، کہ دنیا سے جانے والا ہوں مگر میں تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ کر نہیں جا رہا. تمہیں ایک ایسا راستہ دے کر جا رہا ہوں، ایک ایسا منہج جس کی رات بھی دن جیسی ہے، بلکہ جس کی رات دن سے زیادہ روشن ہے.
لیلھا و نہارھا سوا، اس دین کی رات اور دن برابر ہے، کوئی اندھیرا نہیں، کوئی ظلمت نہیں، کوئی تاریکی نہیں، کوئی خفا نہیں، روشن ہی روشن ہے، واضح ہی واضح ہے، ایسا دین دے کر جا رہا ہوں۔ یہ اس محسن اعظم کے احسان کا مظہر یہ حدیث، روشن دین دے کر جانا، یہ کہ 2-4 دن کی کہانی نہیں ہے۔ 23 سالہ نبوت کا دور تھا جس میں آپ نے بڑے گرم اور تلخ حالات کا مشاہدہ کیا۔ مکہ کی پوری زندگی تکلیفوں سے عبارت تھی، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، گڑھے کھودے گئے، نفسیاتی تکلیف آپ کو دی گئی، آپ کے سامنے آپ کی بیٹی کو شہید کر دیا گیا، حمل سے تھی، حمل وضع ہو گیا، ضائع ہو گیا، آپ کے جانثار صحابہ کو بڑا عذاب دیا گیا، اذیت دی گئی، عمار اور ان کے والد یاسر اور عمار کی والدہ سمیہ، پھر بلال حبشی رضی اللہ عنہ، یہ سارے تلخ حالات آپ نے دیکھے۔ اتنا کہہ سکے صبر کرو، صبر یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، کہ صبر کرو تمہاری میری جنت میں ملاقات ہوگی۔ یہ کٹھن حالات آپ نے دیکھے، حتیٰ کہ ہجرت پر مجبور کر دیے گئے، ہجرت بھی کر لی دین کی خاطر، اور مدینہ پہنچے، ایک علیحدہ ریاست آپ کو مل گئی۔ یہ نہ سمجھے کہ اب یہ دن بڑی ٹھاٹ باٹ سے گزارے ہوں گے، آپ ایک ریاست کے حکمران بن گئے، بادشاہ بن گئے گویا، تو بڑی ٹھاٹ باٹ کے دن ہوں گے باقی نہیں۔ یہ 10 سال مدینہ کے مستقل جہاد سے عبارت ہے، جہاد سے، یعنی آپ کی زندگی میں 85 جنگیں لڑی گئیں، جن میں 27 میں خود آپ شریک ہوئے۔ جنگ تبوک میں جب آپ جا رہے تھے تو آپ کی عمر 62 سال تھی، اور آپ گھوڑے پر سوار رواں دواں ہیں تبوک کی طرف۔ یہ شام کا علاقہ ہے، بڑا دور دراز کا سفر۔ تو پورے یہ 10 سال اسی اذیت میں گزرے، میدان جہاد میں دشمنوں کے خلاف لڑتے ہوئے۔ تو بڑے دکھ آپ نے جھیلے، یعنی قصہ مختصر یہ ہے کہ سارے انبیاء کی جماعت میں سب سے بڑے صابر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آج اپنی وفات سے قبل کیا فرما گیا کہ ترکتکم علی البیضاء، کہ میں تمہیں ایک روشن راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اذیتیں بہت برداشت کی، دکھ بہت جھیلے، مگر دین بیان کرتا رہا اپنی زبان سے، اپنے عمل سے۔ اور آج میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ یہ دین بالکل واضح اور روشن ہے۔ یقیناً یہ ایک احسان عظیم ہے کہ آپ نے اذیتیں برداشت کر کے مکمل دین ہم تک پہنچایا، اور دین بھی ایسا جس میں کوئی اغلاق نہیں، کوئی شبہ نہیں، کوئی تاریکی نہیں، روشنی ہی روشنی۔ لقد جاءکم من اللہ نور، یہ منارہ نور ہے۔ ایسا دین آپ نے چھوڑا بالکل واضح کر کے، بڑی صراحت کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ یہ بشارتیں کہ اپنی امت کے موحدین کی قیامت کے دن سفارش کروں گا، اور شفاعت کے ذریعے انہیں جنت کے داخلے کی اللہ تعالیٰ سے استدعا کروں گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھرپور زندگی، اور یہ آپ کا احسان عظیم کہ دعا کا حق دنیا میں استعمال نہیں کیا، بلکہ امت کے لیے سنبھال کر رکھا قیامت کے دن کے لیے، اور تکلیفیں جھیل کر کبھی حق پہنچانے سے غافل نہیں ہوئے، حق پہنچانے کا فریضہ مستقل انجام دیتے رہے، حتیٰ کہ اس بات میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے اپنا دین مکمل کر دیا۔ یہ مکمل دین آپ نے پہنچایا بڑا واضح کر کے، بڑی صراحت کے ساتھ، اس میں کوئی ابہام نہ ہو، کسی قسم کا کوئی خفا یا غموض نہ ہو، کوئی اندھیرا اور تاریکی نہ ہو، روشن ہی روشن،
ایسا دین ہمیں دے گا۔ یقیناً اس کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے محسن کا حق ادا کریں۔ یہاں بھی شریعت کی برکات ہمارے سامنے آئیں گی۔ اس محسن کا پہلا حق یہ ہے کہ اس پر بڑا مضبوط ایمان لائیں کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس محسن نے جو کچھ بیان کر دیا ایک ایک بات کی تصدیق کرے، اس کو سچا سمجھے، سچا جانے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اس محسن کی تعظیم کریں، دل سے توقیر کریں۔ چوتھا حق یہ ہے کہ اس محسن سے محبت کریں، بے پناہ محبت۔ اور پانچواں حق یہ ہے کہ اس محسن کی ذات گرامی پر کثرت سے درود پڑھیں۔ یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے محسن کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے۔ بدلہ ہم چکا نہیں سکتے، مگر اس کی کوشش ضرور ہے کہ کثرت سے اللہ کے حبیب پر درود پڑھا جائے، کثرت سے آپ پر درود پڑھا جائے۔ تو جو آپ کا امت پر ایک حق ہے، ان احسانات کے بدلے جو آپ نے امت کو فراہم کیے، تو وہ حق یہی ہے کہ ہم ان کو استعمال کریں، نبی کی اطاعت کریں، نبی کی اتباع کریں، نبی سے محبت کریں، نبی کی تعظیم و توقیر کریں، نبی پر ایمان لائیں، نبی کی ایک ایک بات کو سچا جانیں۔ بالخصوص اگر اختلاف ہو جائے، اس اختلاف میں کوئی حاکم نہیں سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ نہ کوئی برادری حاکم ہے، نہ کوئی قوم حاکم ہے، نہ کوئی پیر، نہ کوئی امام حاکم ہے، حتیٰ کہ نہ کوئی صحابی حاکم ہے۔ فیصلہ صرف ایک ہی شخصیت کا ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کا حق ہے، یہ سارے حقوق ادا کیے جائیں اس محسن اعظم کے احسانات کے بدلے میں۔ بدلہ کما حق ادا نہیں ہوگا، مگر کوشش شمار ہوگی۔ اب یہاں جو شریعت کی برکت اور سماحت ہے کہ اللہ کے نبی کا حق آپ نے ان اعمال کے ذریعے چکانے کی کوشش کی، جو آپ کے ذمہ حق ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کی، حق ادا ہو جاتا، معاملہ برابر برابر ہو جاتا، لیکن نہیں۔ اس محسن اعظم نے جو کچھ کیا اور تم نے ان کے حقوق ادا کیے، ان حقوق کا تم کو اجر ملے گا، ان کا بھی ثواب ملے گا۔ یہ دین کی اس سے بڑی سماحت اور برکت کیا ہوگی؟ حالانکہ معاملہ حقوق کا ہے، حقوق مصطفیٰ علیہ السلام کا، مگر ان کی ادائیگی پر بھی اجر ملے گا، فائدہ تمہارا ہی ہے۔ معاملہ برابر برابر کا نہیں ہے کہ نبی نے احسان کیا اور تمہارے لیے فلاں فلاں کام کیے، اب تم ان کا حق ادا کر دو، معاملہ برابر ہو جائے۔ نہیں، اگر وہ حق ادا کرو گے تو اجر ملے گا بے تحاشا۔ نبی سے محبت کرو گے، بڑا اجر۔ المرء مع من حب، انسان قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوگا؟ جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرے گا، یعنی یہ صلہ تم کو قیامت کے دن ملے گا۔ نبی کی رفاقت ملے گی، نبی کا ساتھ ملے گا، جنت کا داخلہ ملے گا۔ اس محبت کا ثمرہ ہے یہ۔ ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما۔ اگر اللہ کے پیغمبر سے محبت کرو گے، بلکہ اللہ کے پیغمبر کو سب سے بڑھ کر محبوب جانو گے، تو اللہ تمہیں حلاوت ایمانی دے دے گا۔ یہ دنیا کی عظیم الشان نعمت ہے، تمہارے دل کو ایمان اور توحید کی مٹھاس سے بھر دے گا۔ ایسی استقامت تم اختیار کر لو گے کہ تمہیں قتل کر دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے، مگر تم ایمان سے اور توحید سے برگشتہ نہیں ہوگے۔ یہ ایک عظیم الشان فائدہ اور ثمرہ ہے نبی علیہ السلام کی محبت کا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ مما سواہما، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک اللہ کے پیارے پیغمبر سے محبت نہ کرو، اپنے ماں باپ کی محبت سے بڑھ کر، اپنی اولاد کی محبت سے بڑھ کر، اور پوری دنیا کی محبت سے بڑھ کر۔ مانا یہ محبت سچے ایمان کی دلیل ہے، اور اگر یہ محبت نہ ہو
تو تمہارا ایمان کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ تو ہم تو اللہ کے نبی کے حقوق ادا کر رہے ہیں، ان حقوق پر بھی اجر مل رہا ہے، اجر بھی ایسا بے تحاشا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ نبی کی اتباع کرو گے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم۔ بتا دیجیے ان لوگوں کو اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو تو میرے حبیب کی اتباع کر لو۔ یہ اتباع کرنا ان کا حق ہے آپ پر، اس حق کو ادا کرو، وہ تمہارے محسن ہیں۔ اور اگر یہ حق ادا کر جاؤ گے اور واقعتاً میرے پیغمبر کی اتباع کرو گے تو اس کے دو نتیجے ہیں، یحببکم اللہ، ایک یہ کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، تم سے اللہ محبت کرنے لگے گا، یغفر لکم ذنوبکم، اور دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یعنی محبت مصطفیٰ علیہ السلام، یہ اتباع مصطفیٰ علیہ السلام، دو اس کے ثمرات ہیں، ایک اللہ کی محبت کا حصول اور دوسرا سارے گناہوں کی بخشش۔ یہ دین اسلام کی سماحت اور برکت ہے۔ ہم تو اللہ کے نبی کے حقوق ادا کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت ان حقوق کی ادائیگی پر بھی ہمیں اجر عظیم عطا فرما رہا ہے، وعدے فرما رہا ہے۔ میرے نبی کی اتباع کرو گے تو تم میرے محبوب بن جاؤ گے، اور جب میرے محبوب بن گئے تمہارا کوئی گناہ باقی نہیں بچے گا، سارے گناہ بخش دوں گا، تمہیں گناہوں سے پاک صاف کر دوں گا۔ اتباع کس چیز کا نام ہے؟ نبی علیہ السلام نے جو کام کیے ان کاموں کی اتباع کرنا، ان کاموں میں آپ کی پیروی کرنا۔ جیسے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ بالکل ویسی نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، یہ اتباع ہے۔ نبی کی اتباع کرو گے اللہ کی محبت ملے گی اور گناہوں کی بخشش بھی، اور نبی کی اطاعت بھی نبی کا حق ہے۔ اطاعت اور اتباع میں فرق یہ ہے کہ اتباع آپ کے عمل کی پیروی کا نام ہے اور اطاعت آپ کے قول اور آپ کے فرمان کی پیروی کا نام ہے۔ اطاعت طعم سے، جس میں خوشی کا معنی ہے کہ آپ کے فرامین کی اطاعت کرے خوشی کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ، دل میں کوئی تنگی نہ ہو، کوئی خرجان نہ ہو، کوئی تردد اور تعمل نہ ہو، بلکہ بڑی خوشی کے ساتھ آپ کی اطاعت کرے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم میرے حبیب کی اطاعت کر لو تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ اگر تم صرف میرے پیغمبر کے فرامین کو مانتے جاؤ، ان کے نصیحتوں کو قبول کرتے جاؤ، تمہیں چار نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، ایک خیر مطلق، دنیا کی خیر، قبر کی خیر، قیامت کے دن کی خیر، خیر سے تمہاری جھولیاں بھر دیں گے۔ وہ اشد تثبیت، اور بڑی سخت قسم کی ثابت قدمی عطا فرما دیں گے، دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی، توحید اور ایمان پر ثابت قدمی تمہیں عطا فرما دیں گے۔ تمہارے پاؤں کبھی بھٹکیں گے نہیں، کبھی ان میں لغزش نہیں آئے گی، بلکہ تم کو قائم اور دائم رکھیں گے اس توحید پر اور ایمان پر۔ اور تیسری جو نعمت ہے وہ یہ ہے، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرما دیں گے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور چوتھا احسان یہ ہے کہ تم کو صراط مستقیم کی استقامت دے دیں گے۔ میرے نبی کی اتباع کر لو، ان کے تمام فرامین کو مانتے جاؤ، تو میری طرف سے ضمانت ہے کہ تم کو صراط مستقیم پر قائم رکھیں گے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان القلوب بین الاصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، ہر بندے کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے۔ اللہ بے پرواہ ذات ان دلوں کو جس طرف چاہے پھیر دے، جب چاہے پھیر دے، مگر یہاں ضمانت ہے حق پر قائم رکھنے کی، اور اس ضمانت کا نقطہ یہ ہے کہ تم میرے حبیب کی اتباع کرو، ان کی ہر بات مانتے جاؤ۔ تو حالانکہ اطاعت اور اتباع آپ کا حق ہے، مگر اس پر ہم کو ثمرات مل رہے ہیں، اجر مل رہے ہیں۔ یہ اس دین کی برکت اور سماحت ہے۔ میرے نبی پر درود پڑھو، یہ نبی کا حق ہے، اس محسن کے احسان کو ادا کرنے کا تقاضا ہے، اس کا بھی ہم کو اجر ملے گا۔
بظاہر ہم حق ادا کر رہے ہیں مگر بے تحاشا اجر ملے گا. من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک درود پڑھے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں اتارے گا، 10 نیکیاں عطا فرما دے گا، 10 گناہوں کو جھاڑ دے گا. اجر آپ جی کو ملے گا. نبی کا حق ادا کر رہے ہیں مگر یہ حق ادا کرنا بھی ثواب سے خالی نہیں، یہ شریعت کی برکت اور سماحت ہے. ابی بن کعب نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کسی مجلس میں دعا کرنے کے لیے بیٹھوں اور اس میں کچھ وقت آپ پر درود پڑھوں، یہ مناسب ہے؟ فرمایا کہ ہاں مناسب ہے. درود اگر زیادہ پڑھ لو تو کوئی حرج نہیں. کہا کہ 1/3 پڑھ لو، فرمایا اس سے زیادہ پڑھ سکتے ہو. کہا اگر آدھا وقت درود پڑھوں اور باقی آدھا وقت دعائیں کروں، فرمایا کہ ٹھیک ہے مگر درود اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہو. کہا کہ اگر پورا وقت درود ہی پڑھتا رہوں اور دعائیں نہ مانگو، یہ بھی درست ہے؟ فرمایا کہ ہاں اذن تکفی ہمک یغفر ذنبک، ایسا اگر کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارے مانگے بغیر تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور ساری حاجتیں پوری کر دے گا. جو دعا مانگنے آئے تھے، جو دعا مانگنے بیٹھے تھے، اللہ تعالیٰ بغیر مانگے ان دعاؤں کو پورا کر دے گا اور قبول کر لے گا. دلوں کے احوال کو جانتا ہے. تو پیارے پیغمبر پر درود پڑھنا آپ کا حق ہے. اس حق کو ادا کرو گے اس کا اجر ملے گا. تو یہ دین کی بڑی وسعت اور سماحت ہے. بالکل ایسے ہی سمجھیں اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. آسمان بنائے، زمینیں بنائیں، نہروں کا نظام، پانی کا نظام، بارشیں برسائیں، کھیتیاں اگائیں، باغات پیدا کیے. اس کا فرمان ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر میری نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھو شمار نہیں کر سکو گے. وہ خالق اور مالک ہے. اس ذات نے ان ساری نعمتوں کے بدلے ایک حق ہم پر قائم کیا. حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. ان تمام نعمتوں کے بدلے میرا تم پر ایک حق ہے کہ میری عبادت کرنا، اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بس یہ میرا حق ہے. شرک نہ کرنا، توحید پر قائم رہنا. اگر ہم توحید پر قائم رہیں، شرک نہ کریں، تو اللہ کا حق ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ حق ان نعمتوں کے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے، یہ ساری کائنات اس کی نعمت ہے، ہمارا وجود اس کا نعمت ہے، ہمارا خلق اس کی نعمت ہے. تو ہم توحید اختیار کر لیں، معاملہ برابر ہو جائے. لیکن نہیں، اگر تم توحید اختیار کرنے میں کامیاب ہو گئے، اس میں دنیا بھی روشن ہے، غلبہ ہے، قبر میں کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ قبر کے کیڑوں سے، بچھو اور سانپوں سے بچائے گا، قبر کی آگ سے بچائے گا. اور کل جب قیامت قائم ہوگی، سارے عرصات قیامت میں اللہ تعالیٰ تمہیں حفاظت دے گا، کامیابیاں دے گا، جنت الفردوس کی وراثت دے دے گا. حالانکہ ہم نے حق توحید اختیار کر کے اس کی نعمتوں کا حق ادا کیا، مگر ثمرات کتنے ہیں، نتائج کتنے. یہ دین کی وہ برکت اور سماحت ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا بے تحاشا شکریہ ادا کیا جائے کہ اس نے کیسا آسان دین ہمیں دیا، کیسا پربہار یہ دین ہے، اور کس طرح قدم قدم پر برکتیں ہیں، رحمتیں اور دین کی وسعتیں اور سماحتیں ہیں. بس ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ہم پوری قوت کے ساتھ اس دین پر قائم ہو جائیں، اللہ کی توحید کو اختیار کر لیں، یہ اس کا حق ہے. شرک سے بچیں، یہ اس کا حق ہے. اور پیارے پیغمبر کے حقوق بڑی دیانتداری سے ادا کریں. تو بظاہر حقوق کی ادائیگی ہے، مگر ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے تحاشا ثمرات ہیں اور نتائج ہیں، جن میں سے بعض کا ہم نے ذکر کیا. والتوفیق بید اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بڑی کامیابی کے ساتھ اور صدق و امانت کے ساتھ ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں عطا فرما دے. اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله.